ورلڈ کپ 2023 پاکستان نریندر مودی اسٹیڈیم میں میچ نہیں کھیلے گا۔ آئی سی سی کی جانب سے میگا ایونٹ کے شیڈول کا اعلان تاحال نہیں کیا گیا۔ پاکستان کے رواں سال ورلڈ کپ 2023 میں شیڈول روایتی حریف بھارت کے خلاف نریندر مودی کرکٹ اسٹیڈیم میں میچ پر سوالیہ نشان لگ گیا۔ میڈیا رپورٹس میں بغیر کسی تفصیل کے دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان ورلڈ کپ 2023 میں سیکیورٹی اور دیگر وجوہات کی بنا پر 1,30,000 سے زائد تماشائیوں کی گنجائش رکھنے والے نریندر مودی کرکٹ اسٹیڈیم میں میچ نہیں کھیلے گا۔ ناظرین، ورلڈ کپ کے قریب آتے ہی ہمسایہ ممالک کے درمیان سیاسی تناؤ کے باعث میگا ایونٹ میں پاکستان کی شرکت پر سوالیہ نشان تاحال برقرار ہے۔ بھارت کی جانب سے رواں سال ایشیا کپ کے لیے پاکستان کا سفر کرنے سے انکار کے بعد گرین شرٹ کے میگا ایونٹ میں شرکت کے لیے اپنے پڑوسی ملک جانے پر شکوک و شبہات بڑھ رہے ہیں۔ ناظرین، ذرائع کا کہنا ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے بعد وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے بیان سے لگتا ہے کہ پاکستان ورلڈ کپ کے لیے بھارت آئے گا۔ انہوں نے حال ہی میں بھارت کے دورہ پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ کھیل کو سیاست سے الگ رکھنا چاہیے۔ دوسری جانب ورلڈ کپ 2023 کے لیے آئی سی سی کی جانب سے شیڈول کا اعلان تاحال نہیں کیا گیا ہے، لیکن توقع کی جا رہی ہے کہ آئی پی ایل کے فوراً بعد بھارتی بورڈ میگا ایونٹ کی فکسچرز کا اعلان کر دے گا۔ قبل ازیں انڈین ایکسپریس کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ بھارتی کرکٹ بورڈ نے پاک بھارت ورلڈ کپ مقابلے کے لیے نریندر مودی کرکٹ اسٹیڈیم کا انتخاب کیا گیا ہے۔ ناظرین، کھیل کو سیاست اور خارجی پالیسی سے الگ ہونا چاہیے۔ وزیر خارجہ: میں نے کوشش کی کہ ہماری بلائنڈ کرکٹ ٹیم کو بھارت جانا تھا، لیکن ان کو ویزا نہیں دیا گیا۔ بلاول زرداری۔ وزیر خارجہ بلاول زرداری نے کہا ہے کہ کھیل کو سیاست اور خارجہ پالیسی سے الگ ہونا چاہیے۔ تفصیلات کے مطابق شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ جہاں تک شنگھائی تعاون تنظیم کی بات ہے تو اس میں ہم بھرپور شرکت کر رہے ہیں۔ میں نے یہاں تمام وزرائے خارجہ سے ملاقات کی ہے سوائے ایک کے۔ انہوں نے کہا کہ جہاں تک بھارت اور پاکستان کے تعلقات ہیں، یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ پیپلز پارٹی کا اصولی موقف ہمیشہ رہا ہے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لائیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر پر یک طرفہ فیصلے کر کے بھارت نے تعلقات کو نقصان پہنچایا۔ پاکستان کی کشمیر پالیسی سے متعلق پوزیشن میں تبدیلی نہیں۔ بھارت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانا چاہتے ہیں۔ بھارت نے اگست 2019 میں جو یک طرفہ قدم اٹھایا، اس کے بعد صورتحال مشکل ہو گئی ہے۔ 5 اگست 2019 کو بھارت نے غیر قانونی اقدامات کیے۔ 2019 کے اقدامات سے بھارت نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی کی۔ بھارت کو بات چیت کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا ہوگا۔ بھارت بین الاقوامی اور دو طرفہ سمجھوتوں کی خلاف ورزی کرتا آ رہا ہے، تو بات چیت سے حل کیا جا سکتا ہے معاملہ۔ ایک سوال کے جواب میں بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ بھارتی وزیر خارجہ سے آن کیمرہ ہاتھ ملانے میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں، یہ بھارتی وزیر سے ہی پوچھا جائے۔ بھارتی وزیر خارجہ اور میرا ایک ہی طریقے سے ایک دوسرے کو سلام کرنا میرے لیے خوشی کی بات ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ سب سے ایک ہی طریقے سے ملے۔ کھیلوں سے متعلق سوال پر وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ میں نے کوشش کی، ہماری بلائنڈ کرکٹ ٹیم کو بھارت جانا تھا، لیکن ان کو ویزا نہیں دیا گیا۔ کھیل کو سیاست اور خارجہ پالیسی سے الگ ہونا چاہیے۔ آئی سی سی ون ڈے رینکنگ سالانہ اپ ڈیٹ ہونے کے بعد پاکستان کو پہلی پوزیشن واپس ملنے کا امکان۔ رینکنگ اپ ڈیٹ کے بعد 2019 میں پاکستان کو انگلینڈ کے خلاف ہونے والی 4-0 کی شکست ریکارڈ کا حصہ نہیں رہے گی۔ 2021 میں انگلینڈ ہی کے خلاف 3-0 کی شکست کا وزن بھی کم ہو جائے گا۔ ناظرین، قومی ٹیم کو ایک بار پھر ون ڈے رینکنگ میں پہلی پوزیشن واپس حاصل کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ نیوزی لینڈ نے 5ویں اور آخری ون ڈے میچ میں پاکستان کو شکست دے کر پہلی پوزیشن سے محروم کر دیا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم چوتھے میچ میں کامیابی کے بعد پہلی پوزیشن پر قابض ہوئی تھی، تاہم 5ویں میچ میں شکست کے بعد 48 گھنٹے میں پاکستان 112 پوائنٹ کے ساتھ تیسری پوزیشن پر چلا گیا ہے۔
ناظرین، نئی رینکنگ میں آسٹریلیا پہلی پوزیشن پر براجمان ہو گیا ہے، جبکہ بھارت دوسری پوزیشن پر آ گیا ہے۔ واضح ہے کہ پاکستان کو پہلی پوزیشن برقرار رکھنے کے لیے نیوزی لینڈ کے خلاف 5واں ون ڈے میچ جیتنا ضروری تھا، تاہم اس میچ میں پاکستان کی ٹیم 300 رنز کے تعاقب میں 252 رنز پر ہی آؤٹ ہو گئی۔ 10 مئی کو ICC ون ڈے رینکنگ سالانہ اپ ڈیٹ ہونے کے بعد پاکستان کے ون ڈے رینکنگ میں دوبارہ ٹاپ پر آنے کا امکان ہے۔ اس رینکنگ اپ ڈیٹ کے بعد 2019 میں پاکستان کو انگلینڈ کے خلاف ہونے والی 4-0 کی شکست ریکارڈ کا حصہ نہیں رہے گی، جبکہ 2021 میں انگلینڈ ہی کے خلاف 0.3 کے شکست کا وزن بھی کم ہو جائے گا۔ ناظرین، بابر اعظم ورلڈ کپ تک کپتان بنائے جانے کے فیصلے سے لا علم نکلے۔ نئی مینجمنٹ کے آنے سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑا۔ مینجمنٹ اراکین پہلے بھی ٹیم کے ساتھ رہے ہیں، انہیں چیزوں کا علم ہے۔ قومی کپتان بابر اعظم